یہ چائلڈزم کہاں سے کیا ہے؟ یہ کوئی واقعی میں ٹرم ہے؟ جتنے بھی یہ ازمز ہیں نا ان سب کی جو روٹ کاز ہے وہ ہے چائلڈزم. بچوں کو ان کے رائٹس نہ دینا, ان کو ہیومن نہ سمجھنا. ایڈلٹ سپریمیسی کا ورڈ آپ نے ایک طرح سے پیرنٹس کے لیے ہم یہ یوز کر رہے ہیں, تو یہ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو چائلڈزم؟ اگر تھوڑا سا ہم اس کو غور کریں, اس کے اندر دو چیزیں غور کرنے والی. نمبر ایک, کیا یہ واقعی ہم ان کے بھلے کے لیے کرتے یا اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے؟ ان کی کوئی عزت نہیں ہے, مائنورٹی گروپ ہے. اس وقت چھوٹے سے یہ میڈیا میں آ گئے اور پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ ڈیموکریٹک کا کیا مطلب ہے کہ ایوری پرسن ہیز اے وائس, ایوری پرسن ہیز این انپٹ in the decisions that are going to affect them. دیکھیں بچہ جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. The child does not belong to you. They are not your property. جب آپ ان کو اون نہیں کرتے تو آپ ان کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. Parenting is never, کبھی بھی میں یہ کہوں گی کہ control is never the objective. کہ ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے, نہیں. اس میں coercion, forcing, زبردستی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا, کوئی سوال نہیں اٹھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شقت سے بھرپور تھے بچوں کے, جہاں ان کی انٹریکشنز ہیں. حضرت امام حسن اور حسین جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کی کمر پہ چڑھ جاتے تھے, کبھی نہیں روکا. اچھا, دوسری بات آ گئی کہ قرآن کے اندر جیسے ہے کہ بھئی اپنے والدین کو اف تک مت کہو, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف بچوں سے بات نہیں کر رہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیرنٹس کو بڑا ایک زبردست لیسن سکھا رہے ہیں. اگر تو آپ کو ایسا بچہ چاہیے کہ جو اس کے اندر اتنا صبر ہو کہ جب آپ اتنے بوڑھے ہو جائیں, اتنے انریزنیبل ہو جائیں کہ بچہ اف والی حالت پہ پہنچ جائے تو بھی وہ اف نہ کہے آپ کو. سر ہم نے شاید وہ پرانا افریقن پروورب ہے کہ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے کڈ, میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. السلام علیکم ایوری ون. آپ لوگوں نے فیمنزم, ریسزم, سیکسزم کے بارے میں تو سنا ہوگا, لیکن کیا آپ نے چائلڈزم کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے. اینڈ وی ہیو سمیرہ ہاشم ود اس ٹوڈے ہو از اے پیرنٹنگ کوچ. السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام یمنا, کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. سمیرہ دیکھیں, فیمنزم تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ایکول رائٹس اینڈ اپرچونیٹیز آف ویمن ہو گئیں, یا سیکسزم ہو گیا کہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہے, اور اگر ہم ریسزم کی بات کریں, نسل پرستی, کہ ہم کسی کی ریس کو لے کے اس کو ڈسکرمنیٹ کریں. یہ چائلڈزم کہاں سے کیا ہے؟ یہ کوئی واقعی میں ٹرم ہے؟ بالکل ٹرم ہے. یہ ٹرم انوینٹ ہوئی تھی 1975 میں, اینڈ دا فرسٹ پرسن ٹو جس نے یہ نکالی ٹرم کا نام ہے پیئرس. سو ہی واز اے بلیک پرسن ہمسیلف, اینڈ ان کو پتہ تھا بھائی ریسزم وغیرہ کیا ہوتا ہے, اینڈ ہی بیسکلی فاؤنڈ آؤٹ کہ جتنے بھی یہ ازمز ہیں نا ان سب کی جو روٹ کاز ہے وہ ہے چائلڈزم. چائلڈزم مطلب وہ پریجوڈس یا بچوں کو ان کے رائٹس نہ دینا, ان کو ہیومن نہ سمجھنا, یا ان کو اتنا ہیومن نہ سمجھنا جیسے ان کی فیلنگس کو اکنالج نہیں کرتے, اور ان کی بیسکلی ایموشنس کو اکنالج نہ کرنا ایز اے ہیومن. نارملی ہم اپنے ایڈلٹ ہیومنس کی فیلنگس کو اکنالج بھی کرتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, آنر بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں تک بچوں کا تعلق آتا ہے تو ان کی فیلنگس, ان کی ڈگنیٹی, ان کے آنر, ان کی رسپیکٹ, انفیکٹ یہ بڑا ایلین کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بچوں کی رسپیکٹ. سو بچوں کو ایز اے ہیومن جو ڈگنیٹی اور آنر وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ نہ دینا, دیٹس بیسکلی کالڈ چائلڈزم. یعنی کہ ان ادر ورڈس کہ ہم بچوں کو بچہ ہونے پر ان کو مسٹریٹ کر رہے ہیں. بالکل, ہم ان کو مسٹریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی کمپیٹنس کم ہے, کہ ان کی ایج کم ہے کیونکہ وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور ان کی نالج کم ہے ہم سے, ان کا وزڈم کم ہے ہم سے. سو ان سب باتوں کو لے کے وی کریٹ این ایٹماسفیئر, ایک ایسا ماحول بنا لیتے ہیں جہاں اڈلٹ سپریمیسی آ جاتی ہے کہ ہم جو ڈیسائڈ کریں گے وہی سب کچھ سب سے بہتر موڈ آف ایکشن ہے, ارسپیکٹو کہ بچہ کیا چاہتا ہے یا بچے کا پرسپیکٹیو کیا ہے, بچے کے اپنے انٹرسٹ کیا ہیں, پیشنس کیا ہیں, ایسپریشنس کیا ہیں, وہ کیا سوچ رکھتا ہے. ان سب چیزوں کو ہم بالکل ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہی تمہارے حق میں بہتر ہے. لیکن سمیرہ, ہم تو والدین ہیں, ہم تو بچوں کا اچھا چاہتے ہیں, تو پھر اگر اس کو ایڈلٹ سپریمیسی کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ کہ مطلب یہ تو ایک طرح سے پیرنٹل, ہم کہتے ہیں نا ہمارا رائٹ ہے, ہم بچے کو گائیڈ کر رہے ہیں, ہم اپنے بچے کے خیر خواہ ہیں, تو یہ ایڈلٹ سپریمیسی کا ورڈ آپ نے ایک طرح سے پیرنٹس کے لیے ہم یہ یوز کر رہے ہیں, تو یہ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو چائلڈزم؟ اینڈ آئی تھنک اس کو اگر ہم اس طرح اسٹارٹ کریں, ویئر ڈز اٹ ایکچولی اسٹارٹ فرام؟ چائلڈزم کا جو ایک پیرامڈ کہہ لیں, تو اس کے ٹاپ پہ کیا ہے؟ سوسائٹی میں چائلڈزم کہاں سے آتا ہے؟ اس کو اگر آپ امیجن کریں ایز این انورٹڈ ٹرائنگل, جس کے ٹاپ پہ ہے آپ کا اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ, پھر آپ کے آتے ہیں انسٹیٹیوشنس, سسٹمس, اسکولس, جتنے بھی آپ سے میڈیا, کارپوریشنز, اینڈ ایٹ دا ویری باٹم از یور پرسنل رسپانسبلٹی ٹورڈز ہم پیرنٹس, فیملی سسٹمس, کہ ہم کس طرح سے ایز این انڈیویجول ہم لوگوں کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. تو سمیرہ مطلب ان ادر ورڈز یو آر سیئنگ کہ ہم سب مل کے ایز اے اسٹیٹ, ایز انسٹیٹیوشنز اینڈ ایز پیرنٹس ہم بچوں کو ہراس کر رہے ہیں یا انہیں مسٹریٹ کر رہے ہیں. وی ڈیفینیٹلی لک ایٹ دیم ایز انفیریئر, مطلب ہم ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ریزنس ہم لوگ اس کے دیتے ہیں اپنے, کہ بھی کمپیٹنس کی نہیں ہے, جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں.
لیکن اگر تھوڑا سا ہم اس کو غور کریں، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں غور کرنے والی. نمبر 1، کیا یہ واقعی ہم ان کے بھلے کے لیے کرتے یا اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے؟ اگر کسی بھی اس کریکٹیو ایکشن کا بینیفیشری ایکچوئل میں آپ ہیں کہ یہ آپ اپنی کنوینئنس کے لیے کر رہے ہیں کہ یار آپ کی زندگی اس سے آسان ہو جاتی ہے، دین اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ بچے کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں یا بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. ایکچوئل میں یہ ایک سیلفش ایجنڈا ہے. کیونکہ میں خود ایز اے پیرنٹ سوچ رہی ہوں نا کہ بہت سی جگہ میں واقعی میں اگر زور زبردستی کرتی ہوں تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچے کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ نے ہاں یہ چیز کلیئر کی ہے کہ اگر اس کی بینیفیشری یا اس کا فائدہ اگر مجھے ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ پھر چائلڈزم ہو رہا ہے. وہ ایک طرح سے اٹس ناٹ دیٹ یو آر تھنکنگ آن بہاف یا تھنکنگ گڈ فار دا چائلڈ. یہ ایک اپنے ایک ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ایک بتایا. ایکچولی یمنا بات یہ ہے کہ ہمارے اسپیشلی ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اینڈ بہت سارے لوگوں کا چائلڈہڈ اتنا اچھا نہیں گزرا، ٹھیک ہے، اور اتنا بلکہ میں کہوں گی اتنا برا گزرا کہ اب ہم بڑے ہو کے اپنا بچپن یاد کرنا ہی نہیں چاہتے کہ جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو ہمیں کتنا برا لگتا تھا جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو اگر ہم تھوڑا سا بچوں کی مطلب کہتے ہیں جیسے پٹ یور فٹ ان ادر پرسنز شو، تو وہ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے بچے کا پرسپیکٹیو، کیونکہ وہ ہم یاد نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں کتنا برا لگتا تھا جب ہم سب. اینڈ وی ول بی کمنگ بیک ٹو کہ اس چائلڈزم کی جو پورا پروسیس ہے جو ہم ایک طرح سے انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں بیکاز یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. ویل کم ٹو اٹ ایٹ دی اینڈ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. لیٹس اسٹارٹ وتھ اسٹیٹ اینڈ جو انسٹیٹیوٹس ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ اسٹیٹ میں تو واقعی چائلڈ پروٹیکشن رائٹس تو بنے ہوئے ہیں لیکن امپلیمنٹ کچھ نہیں ہو رہے. ہمارا کوئی جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، چائلڈ لیبر وہیں ہے، ارلی میرجز ہیں، تو یہ سب تو ہماری اسٹیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم انسٹیٹیوٹس پر آئیں، اسپیشلی اگر ہم میڈیا کی طرف آئیں تو میڈیا بھی کافی ایک طرح سے اب ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو بچوں کی بہت ایکسپلائٹیشن ہے، بچوں کی پریویسی کے ایشوز ہیں، سائبر بلینگ ہے، یہ تمام چیزیں اسی میں آئیں گی نا سمیرہ. بالکل. دیکھیں اسٹیٹ کا جہاں تک تعلق ہے، بہت سارے پالیسیز جو اسٹیٹ بھی بناتا ہے نا تو وہ بڑی کورسو ہیں، بہت فورسفل زبردستی والی پالیسیز ہیں. فار ایگزامپل اسکولنگ از مینڈیٹری. اگر آپ تب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں تو اسکولنگ از مینڈیٹری. بچے کو آپ چوائس نہیں دے رہے، نہ آپ بچوں کے لیے لائبریریز بنا رہے ہیں، نہ بچوں کے لیے پلے گراؤنڈس بنا رہے ہیں. بلکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. آئی ایکچولی ریچ آؤٹ ٹو اے منسٹر اینڈ آئی پریزنٹڈ دیم اے کیس کہ بچوں کے لیے سیف اسپیسز بہت ضروری ہیں کھیلنے کے لیے، جہاں پہ وہ باہر جائیں، انٹریکٹ کریں بغیر کسی خوف کے. پلے گراؤنڈس نہیں ہیں، فری پلے از دی بیسک رائٹ ہونا چاہیے. کراچی میں تو آپ دیکھیں ایمینٹی پلاٹس ہی نہیں ہیں، اتنے ہے ہی نہیں کہ ہم پارکس بنا سکیں بچوں کے لیے. تو کہاں کھیلیں بچے جا کے؟ سو وین آئی ریچ آؤٹ ٹو دا منسٹر اینڈ آئی پلیڈڈ ٹو ہر کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کو اٹھائیں. شی واز ویری شی سیڈ کہ نہیں ہمارے پاس اور بڑے پرابلمس ہیں سالو کرنے کے لیے. سو شی ڈڈ ناٹ ایون تھنک یار بچے بھی تو سٹیزنز ہیں آپ کے، اور بچہ کہیں آتا نہیں کہ وہ لیسٹ امپورٹنٹ ہے کہ پہلے روڈیں سڑکیں بن جائیں اس کے بعد بچوں کے بعد میں سوچیں گے. مطلب دے آر نو ویئر ان دیئر ایجنڈا، ان دیئر تھاٹ پروسیس. پھر آگے ہم نے انسٹیٹیوشنس کی بات کی. دیکھیں یہی چیز جو ہے نا پھر ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں انسٹیٹیوشنس کے اندر بہت ساری چیزیں، کارپوریشنس بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، اسکولنگ سسٹمس بھی ہیں. اب یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں اسکولز اور آٹوکریٹک. اسکولس کے اندر ایک ہیرارکی ہوتی ہے، پرنسپلس ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، ٹیچرز ہوتی ہیں، آخر میں بالکل بچے آتے ہیں. اچھا ایک یہ آٹوکریٹک سسٹم کو لے کر آپ کی امید یہ ہے کہ ہم ڈیموکریٹک سٹیزن بنا رہے ہیں. پھر ڈیموکریسی کے اندر تو سب سے پہلے آپ کو بچوں کو پھر آواز دینی چاہیے، ان کی دے شوڈ ہیو دیئر اون وائس، ان کی چوائسیز ہونے چاہیے، ان کی بلکہ رائٹس ایکنالج ہونے چاہیے، ان کو رائٹس پہ بلکہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی رائٹس ہیں بیٹا، اور اگر وائلیٹ ہوں تو آپ اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے. جب آپ بڑے ہوں گے اور آپ کے رائٹس وائلیٹ ہوں گے تو ایموشنس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ چیزیں ہم بچوں کو نہیں سکھا رہے. یہاں پہ آ جاتا ہے سسٹمیٹک چائلڈزم. انسٹیٹیوشنس کی ہم نے بات کی. کارپوریشنس ایک پورا انہوں نے چائلڈہڈ کو ایک بزنس بنا لیا ہے، اس کو وہ کمپلیٹلی طور پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کیسے؟ سینٹیمنٹلائزیشن کے تھرو، سینٹیمنٹلس نکالتے ہیں ایموشنس کے تھرو. سو لیٹس ٹیک دا ایگزامپل بیبی فوڈ پروڈکٹس فار ایگزامپل. اب آپ والدین کو پوری انفارمیشن نہیں دے رہے کہ اس کے اندر کیا کیمیکلس شامل ہیں، اس میں کیا کارن سیرپ، شکر، کتنے دنوں تک اس شیلف پہ پڑا ہوا ہے. اینڈ از اٹ بیٹر دین نیچرل فوڈس؟ پرابلی ناٹ. پر آپ پیرنٹس کو انفارمیشن ود ہولڈ کرتے ہیں. دیٹس بیسک چائلڈزم کہ آپ بچے کا حق ہے نا ایک اچھے کھانے کا، آپ بچے کا حق پامال کر رہے ہیں یہاں پہ. دس از بیسک چائلڈزم. دین دے کریٹڈ دس انٹائر انڈسٹری آف ٹوائز کہ اس ایج کے یہ ٹوائز ہونے چاہیے، اس ایج کے یہ ٹوائز ہونے چاہیے،
ایون جو وہ آپ نے شروع میں نے بات کی Stereotyping بھی ہو رہی ہے نا، اسٹیریوٹائپنگ، جینڈر رولز، وہ بھی کیپٹلزم ایکسپلائٹ کرتا ہے. اینڈ اس سے مجھے ایک اور بھی خیال آ رہا ہے سمیرا کہ وی آل نو، ہم سب یہ چیز بات کرتے ہیں ایون انسٹیٹیوٹس بھی، کہ بھائی جنک فوڈ بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، بٹ یٹ آپ جتنے بھی انہیلدی فوڈس کے ایڈورٹیزمنٹس دیکھیں، چاہے وہ نوڈلز ہوں چاہے وہ بسکٹس ہوں، وی آل نو ہاؤ ہیلدی دے آر اور کیا اس کے نیوٹریشنل فیکٹس ہیں، یٹ ان تمام میں ہم بچوں کو ہی لاتے ہیں انڈورس کرنے کے لیے، بچوں کو ہی یوز کرتے ہیں اس چیز کے لیے. اینڈ یو آر ٹارگیٹنگ دیم بیسکلی. ایک ایڈورٹائزنگ کے اندر تو یہ اٹس اے ویری انیتھیکل پریکٹس کہ ایک بچہ جو اپنا اچھا برا نہیں جانتا اور جس کو نہیں ابھی وہ انگریڈینٹ کی لسٹ بھی نہیں پڑھ سکتا کہ اس کے اندر کیا کیا خراب اجزاء شامل ہیں، آپ اس کو فورسفلی جو ہے وہ سب چیزیں سیل کر رہے ہیں. آپ بچوں کو ہی پیچھے لگا رہے ہیں والدین کے کہ یہ بسکٹ کھا کے میں جو ہوں نا وہ کڈز آر دی انفلوئنسرز ان دی ہاؤس، تو وہ ڈیسیجن میکر کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ لا کے دو. سو دیٹس دا تھنگ کہ بھائی کارپوریشنس کو تو یہ الاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے. سملرلی جیسے ایک ہمارے ہاں WHO کی پالیسیز ہیں which don't allow formula marketing for example in many countries and especially in Pakistan. اس کے بڑے لاز ہیں and the reason is exactly that کہ بچے ایکسپلائٹ نہیں ہوں، بچوں کی صحت ایکسپلائٹ نہیں ہو پائے کسی بھی حال میں. بٹ وہی میں نے آپ سے بات کی نا، سینٹیمنٹلائزیشن کریٹ کر کے بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. اور وہ ایڈز دیکھیں تو اس کے اندر وہ ایک گپلو سا کیوٹ سا بچہ آ رہا ہوگا کہ اچھا اگر آپ کو اتنا کیوٹ سا بچہ چاہیے تو آپ نے یہ کھلانا ضروری ہے نا کہ گپلو والے بچے ہی کیوٹ ہوتے ہیں اور دبلے پتلے بچے کیوٹ نہیں ہو سکتے. کیوٹنس اٹ سیلف بائی دا وے از اے کی کارنر اسٹون آف چائلڈزم. یہ بچوں کو آپ جو کیوٹ کر کے آپ کیا کر رہے ہیں، بیسکلی دیٹس یور اون نیڈ. ٹھیک ہے نا کہ آپ کو ایک کیوٹ سا ایک کھلونا ملا ہوا ہے. بچہ ڈز دا چائلڈ لائکس ٹو بی، مائی ڈاٹر یوز ٹو ریبیل، مجھے کیوٹ نہیں کہا کریں. اچھا مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ وائی شی ریئیکٹ کہ کیوٹ پہ اتنا کیوں ریئیکٹ کرتی ہے، بیکاز شی فیلٹ انفینٹلائزڈ کہ یار یہ مجھے بالکل نا مطلب مجھے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، مجھے انفیریئر سمجھ رہے ہیں. دیٹس وائی شی از کالنگ می کیوٹ. سمیرا کا میں آپ تو یہ اس پرسپیکٹو سے سوچ رہے ہیں، لیکن میں جب کوئی کیوٹ کا ایک کانسیپٹ، میں بھی شاید ایک اسٹیریوٹائپ میرے بھی دماغ میں دیکھیں نا یہ ہے کہ جب ہم ایک کیوٹ سوچتے ہیں تو ہمیں ایک ببلی سا گولو سا ایک موٹا سا بچہ دماغ میں آتا ہے کہ وہ کیوٹ کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ چیزیں شاید ہم خود ایز اے سوسائٹی ہم بچوں کو اس چیز کے لیے شاید یوز کرتے ہیں، یا وی ہیو دیز ٹپیکل مائنڈ سیٹس جو ہم نے فارم کر لیے ہیں اپنے دماغ میں. اینڈ یو نو اٹ ایکچولی لیڈس ٹو ڈسکریمنیشن ان اسکولس. آپ کو پتہ ہے اینڈ دیر از اے ریسرچ اباؤٹ اٹ کہ جو بچے واقعی جیسے ہمارے اسٹینڈرڈ کے حساب سے کیوٹ ہیں، تھوڑے سے چبی سے ہیں، گورے سے ہیں، تو دے ایکچولی گیٹ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. اینڈ جو بچے اس اسٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اترتے، دے آر ایکچولی ڈسکریمنیٹڈ ایون ان دا اسکولنگ سسٹم. تو وہ دس اے پرائم چائلڈزم. آپ نے وہ کون کریٹ کر رہا ہے یہ امپریشن آپ کے دماغ میں کہ بچہ ایسا لگنا چاہیے؟ کارپوریشنس. بالکل. ابھی ہم اس پر بھی آئیں گے کہ ایز پیرنٹس ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ کیسا لگنا چاہیے، اور کیا ایکسپیکٹیشنس پیرنٹس کی ہوتی ہیں جو وچ انکانشیسلی لیڈس ٹو چائلڈزم. ایک اور بات مجھے خیال آ رہی تھی سمیرا کہ میڈیا سے ہی ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا کا یوز اینڈ جو کڈ فلوئنسرز جو اب بن گئے ہیں، اور بچوں کو ہم کس طرح یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز جو بنا رہے ہیں ود اینڈ وداؤٹ دیئر کانسینٹ دونوں. اگر میں اس کی بات کروں کہ بچے بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ابھی تو ان کو بہت مزہ آ رہا ہے، بٹ کیپنگ ان مائنڈ کہ اس کے لیٹر کیا کانسیکوینسز ہوں گے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈز دس آل کم ان ٹو چائلڈزم ایز ویل؟ اٹ ڈیفینیٹلی ڈز. دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جو بھی آپ کا ایکشن ہے اس کا ایکچوئل بینیفیشری کون ہے. اف اٹ از اے انفلوئنسر جو مومپرینیورز ہیں، کیونکہ بچے ابھی جیسے میں بہت سے ہمارے اگر آپ رمضان ٹرانسمیشن، سحری کی ٹرانسمیشن ابھی دیکھ لیں بڑے بڑے چینلس پہ، اور بچوں کو لایا گیا ہے. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ لائک ایک سحری کا پروگرام ہے جو سحری کے ٹائم ریکارڈ ہوا ہے، لائیو ہے وہ، تو وہ بچہ اس کو نہ اسکول جانا ہے نہ پڑھنا ہے یا واٹ ایور جو بھی اس کا روٹین ہے، وہ آپ ایک ڈسٹرب کر کے اس کو سحری میں جگا کے یہ پروگرام کرا رہے ہیں. وہ خوشی خوشی کر بھی رہا ہے، اس کی کانسینٹ ہے. لیکن وہ جو آپ ایک بات کریں وہ اگین وہ ڈیفینیشن پھر ایک ذہن میں آ جاتی ہے کہ پھر اس کا بینیفیشری بچہ تو نہیں ہے، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ another thing, who is in control؟ یہ فیصلہ کون لے رہا ہے؟ فائنینسز کون چلا رہا ہے؟ فائنینسز کون چلا رہا ہے؟ ریسیپینٹ کون ہے؟ کون ریسیو کر رہا ہے ساری چیزیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بچے کی کنسینٹ جو ہے نا، دیکھیں کنسینٹ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، یس اور نو ہونی چاہیے، لیکن وہ بچہ سمجھ نہیں رہا کہ یس اور نو کا مطلب کیا ہے، اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے، تو اس کنسینٹ کا کیا مطلب ہوا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ایز اے پیرنٹ یو ہیو ٹو سیف گارڈ. آر یو سیف گارڈنگ؟ ہم ایک ان کے لیے انٹرنیٹ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ان کا کریٹ کر رہے ہیں جو وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے.
وہ وہی ہمیشہ رہے گا. میں اور آپ جو ہے نا وہ ایک اچھی جنریشن سے نکل آئے کہ ہماری جو غلطیاں تھیں شرارتیں تھیں اس کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے, پر ہم اپنے بچوں کو وہ اپرچونیٹی آفر نہیں کر رہے. ان کی ہر چیز آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں. اچھا بہت جیسے آپ نے کہا کچھ کیسز کے اندر آئی ایم شیور کنسنٹ ہوتا ہوگا, بچے سے آپ نے ڈسکس کیا اگر اف دا چائلڈ از اولڈ انف اینڈ بچہ وانٹس ٹو ڈو اٹ اینڈ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ اینڈ اٹس ہیلدی ایکٹیویٹی کہ چاہیے وہ سائنس کا پروجیکٹ کوئی پریزنٹ کر رہا ہے, فائن. بٹ ان موسٹ آف دا کیسز کیا ہو رہا ہے کہ بچہ رو رہا ہے فار ایگزامپل, اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اب بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ایک وہ ولنریبل مومنٹ آپ نے لے کے سب لوگوں کے لیے پوری دنیا کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے ڈال دیا. وائی وڈ یو ڈو اٹ ٹو اے فرینڈ؟ کیا آپ ایسا اپنے اسپاؤس کے ساتھ کریں گے؟ جب آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ یہ بیہیویئر نہیں رکھیں گے, کسی ایڈلٹ کے ساتھ یہ بیہیویئر نہیں رکھیں گے, تو آپ بچے کے ساتھ یہ بیہیویئر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں بچہ ہے وہیں آگے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آگے جا کے یہ بھی تو ایڈلٹ بنے گا اور اس کے لیے شاید یہ آگے جا کے امبیرسنگ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ دیکھیں جب ہم بچوں کو اپریس کرتے ہیں, جب ہم بچوں کی رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں, جب ہم بچوں کی کنسینٹ, ان کی انٹرسٹ, ان کی سارے پیشن, ان سب کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, تو وہ بچہ بڑے ہو کے کیا کرے گا؟ وہ یہی سب کچھ کرے گا دوسروں کے ساتھ. تو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ چائلڈزم از دا روٹ آف ریسزم, کہ جو ابھی کیا ہے, ابھی بچے آؤٹ گروپ ہیں, ہم سے ڈفرینٹ ہیں, یہ بچے ہم سے ڈفرینٹ ہیں, ہم تو اڈلٹس ہیں, ان کی سننی نہیں ان کی نہیں سننی, ان کی ہے. کوئی عزت نہیں ہے, مائنورٹی گروپ ہیں. چلڈرن آر دا موسٹ اوپریسڈ مائنورٹی گروپ ان دا ورلڈ. کیوں؟ کوئی سا بھی مائنورٹی گروپ اٹھا لیں, اس کے اندر بچے تو ہوں گے نا. تو اٹ از ایٹ دا انٹرسیکشنلٹی آف آل مائنورٹی گروپس. تو چلڈرن آر دا موسٹ اوپریسڈ گروپ, کیونکہ ان کی تو کوئی وائس ہی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ایز ویمن ہماری کوئی تو آواز ہے نا, ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. بچوں کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے؟ بچے خود تو نہیں اٹھا سکتے. اور ابھی آپ جو یہ بات کری نا, تو مجھے یہ ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے وہ ریچی ریچ اور ہوم الون وہ موویز آتی تھیں, اور یہ برٹنی اسپیئرز ہمارے جب ہم ینگ تھے. تو اب میں سوچتی ہوں کہ ان کے بھی جو اگر آپ دیکھیں اس وقت چھوٹے سے یہ میڈیا میں آ گئے, اور پھر ان کا کیا انجام ہوا. برٹنی اسپیئرز کا دیکھ لیں, میکالے کلکن دیکھ لیں, اور دوسرا ایک اور بھی تھا نا ڈرو بیری مور, ایگزیکٹلی. تو یہ سب جو چھوٹے سے اپنے ماں باپ کے انڈر انفلوئنس تھے اور یہ سارے میڈیا میں آئے, تو اپنے کلوز لوگوں نے ہی ان کو ہراس کیا. جو کوئی ڈرگ ایڈکٹ بن گیا, کسی کے ابا نے ہراس کر دیا. تو مطلب وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ کہ واقعی میں بچوں کو بھی ایک ان کا ایک مقام دیا جائے, ان کی ایک وائس ہو, ان کی ایک سے ہو. اینڈ جہاں تک آپ اسکولس کی بات کر رہی ہیں, تو اسکولس میں بھی وی شوڈ ہیو اسٹوڈنٹ وائسز, اینڈ وی شوڈ ہیو دوز کمیونٹیز, اینڈ آپ کہہ لیں ہاؤس سسٹم کہہ لیں ایسا, جہاں بچوں کو وہ امپاورمنٹ دی جائے. بالکل. دیکھیے ہم نے بات کی ہے کہ یو کانٹ ہیو این آٹوکریٹک سسٹم اینڈ دین ایکسپیکٹ کہ اس سے ڈیموکریٹک سٹیزنس نکل کے آئیں گے ہمارے پاس. اگر تو آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ڈیموکریسی کے لیے ڈیموکریٹک سٹیزنس بنانے ہیں آپ نے, دین یو ہیو ٹو میک شیور کہ اسکول بھی ڈیموکریٹک ہو. اور ڈیموکریٹک کا کیا مطلب ہے کہ ایوری پرسن ہیز اے وائس, ایوری پرسن ہیز این ان پٹ ان دا ڈیسیژنز دیٹ آر گوئنگ ٹو افیکٹ دم, یعنی جو فیصلے ان کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, ضروری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ کتنی دیتے ہیں؟ کیا اٹینڈنس پالیسی کے اندر اسٹوڈنٹ کی کوئی سے ہے؟ ایون یہ کہ اگر سک لیو پالیسی ہے, کیا ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں بیٹا تم آنے کے قابل ہو؟ نہیں, ہم اس کو تو پوچھتے ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ اگر آپ بچے کو نائی کے پاس لے کے جائیں گے, نائی بچے سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی بال تمہارے کیسے کاٹنے, وہ ماں سے پوچھے گا اس کے بال کیسے کاٹنے. بچے سے پوچھ لیں, کیا عرض ہے. اینڈ آئی تھنک یہ والی چیزیں اگر ہم لے آئیں تو یہ بڑا ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتی ہیں. اور آگے موونگ فردر, ابھی یہ والی جو آپ نے بات کی نا, تو اس میں اب ہم آئی تھنک پیرنٹس کی طرف آتے ہیں, ایز جو آپ پرسنل کے پیرامڈ کی بات کر رہی تھی, کہ جو پرسنل ایسپیکٹ ہے جہاں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے, کہ ہم بچوں کو ڈسپلن کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, اور ہم ان کو ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں دیتے, اور ہم ان کو اتنا بھی ڈیسیجن میکنگ ہم انہیں نہیں کرنے دیتے کہ وہ اپنی مرضی کے بال بھی کٹوا لیں, وہ بھی ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں ایز پیرنٹس. تو لیٹس کم ٹو پیرنٹس, کہ ہم بچوں میں ایز پیرنٹس ہم ویئر ڈو وی اسٹارٹ. ایک تو ہمارا کلچر ہی اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, پھر چائلڈ لیبر آ جاتا ہے کہ ہم چھوٹی عمر میں, اگر ہم تھوڑے لوور مڈل کلاس طبقہ دیکھیں جس میں ہمارے بچے ایڈ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو وائلنس ہم دیکھتے ہیں, جو چھوٹے بچوں پہ گھر پہ جو ملازم ہیں ان پہ کیا وائلنس ہو رہا ہے, مار کٹائیاں ہو رہی ہیں. ارلی میرجز ہیں, اگر ہم رورل ایریاز میں دیکھیں, یا بہت سی پڑھی لکھی فیملیز میں بھی سرٹن ایسے سیکس ہیں جو بہت جلدی شادیاں کر دیتے ہیں, جہاں ویئر دا چائلڈ از ناٹ ایون ولنگ ٹو گیٹ میریڈ. تو یہ سب تو ہمارے کلچر کا پارٹ ہے ہی. ویئر ڈو پیرنٹس کم ان؟ دیکھیے پیرنٹس کا سب سے بڑا جو ایک لینس شفٹ ہمیں ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ اللہ کی امانت ہے. دا چائلڈ ڈز ناٹ بلانگ ٹو یو, دے آر ناٹ یور پراپرٹی.
آپ ان کو اون نہیں کرتے. جب آپ ان کو اون نہیں کرتے تو آپ ان کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. سو آبجیکٹیو آف پیرنٹنگ از نیور, کبھی بھی میں یہ کہوں گی کہ کنٹرول از نیور دا آبجیکٹیو, کہ ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. نہیں, ایز اے پیرنٹ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک رول ماڈل پیش کرنا ہے اور بچہ خود بخود آٹومیٹکلی اس گڈ رول ماڈل کو فالو کرے. کیئر ٹیکرز ہیں ہم لوگ. اس میں کوئرژن, فورسنگ, زبردستی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا, کوئی سوال نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ آئیں کہ بھائی کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں بچوں کے لیے؟ ہم لوگ نہیں کر رہے. سو یمنا اس کے اندر جو ہمارا ایک اگین ایک لینس شفٹ ہے یہاں پہ کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اے گڈ کڈ, کہ ایک اچھا بچہ کون سا اچھا بچہ ہے جو بات سنتا ہو. بات سنتا ہوں, بالکل. اتنا ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچے کی اسکلس کیا ہیں, اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, اس کے ٹیلنٹس کیا ہیں, وہ کیا کر سکتا ہے دنیا میں, اس کی ایسپریشنس کیا ہیں, اس کی ڈریمس کیا ہیں. تو اتنی ساری چیزیں جو اس کو ڈیفائن کرتی ہیں. لیکن ہم جب بات کریں گے اچھے بچے کی, وہ بات سنتا ہے, بہت فرما بردار ہے, بہت اوبیڈینٹ ہے. اب مجھے کوئی ایک ایسا لیڈر بتا دیں دنیا میں جو گزرا ہو جو بہت اوبیڈینٹ تھا, یا بہت بات مانتا تھا سب کی, یا پیپل پلیزر تھا. یہ ٹریٹس کسی لیڈر کے تو نہیں ہوتے, لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارا بچہ اٹھ کے دنیا بدل دے, لیکن وہ اوبیڈینٹ بھی ہو. لیکن وہ اوبیڈینٹ بھی ہو. تو اوبیڈینٹ کے ساتھ obsession کی حد تک ہماری سوسائٹی کے اندر ایک نا جب اس کو ہم نے اتنی بڑی ویلیو بنا لیا ہے کہ بچہ فرما بردار ہونا چاہیے. اچھا, قرآن کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں, قرآن کے اندر فرما برداری کا ذکر نہیں ہے. قرآن کے اندر ہے وبالوالدین احسانا, فار یور پیرنٹس دی بیسٹ, یعنی جو بھی تم کرو چاہے تمہارا رویہ ہو, احسن عمل تمہارے والدین کے لیے, کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھی سے بات کرو, کائنڈنس, بر جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں بر, کائنڈنس کے ساتھ بات کرو. ایون اگر ہم کو نو کہنا ہے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وتھ پولائٹنس اینڈ کائنڈنس اینڈ رسپیکٹ, وہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی. لیکن اس کو ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ پیرنٹس کو ہم نے اتنا پیڈسٹل کے اوپر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم نو کہہ ہی نہیں سکتے. پھر ہم ان کو تھریٹن کرتے ہیں بلکہ بچوں کو کہ اگر تو تم نے نو کہا تو یا تو ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے یا ہم تمہیں بخشیں گے نہیں, اور مطلب ہر طرح کی وہ تھریٹس پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. وائی ہم اپنے بچوں کو ہم نے اتنا ریڈیوس کیوں کر دیا ہے؟ کچھ ہم اسٹیٹمنٹس بھی ایسے بولتے ہیں نا, میں مر جاؤں گی نا تو پھر پتہ لگے گا, یا یہ والی جو ہم ایک بڑا ایموشنل مینیپولیشن بھی کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ ایز پیرنٹس, تو وہ بھی آئی تھنک اسی سب میں کچھ آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شاید وہ ایک اچھا اوبیڈینس میں بھی وہ یہی بات ہے کہ اوبیڈینس بھی جو ہے نا, اگر وہ آپ کریٹیوٹی کے ساتھ دے رہے ہیں اس کو, اف یو آر لیٹنگ دیٹ چائلڈ بی ہم سیلف, تو وہ جسے کہتے ہیں نا عزت دو اور عزت لو. تو آئی تھنک اٹس دیٹ کہ جب آپ رسپیکٹ دیں گے تو وہ اوبیڈینس آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اور اوبیڈینس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک والنٹری اور ایک انوالنٹری اوبیڈینس ہے, کہ ایک تھرو فیئر ہوتی ہے اوبیڈینس کہ آپ اتھارٹی کی وجہ سے آپ کو وہ رسپیکٹ یا اوبیڈینس آ رہی ہوتی ہے, اور دوسرا یا تو وہ آپ کو اتنے ہائی پیڈسٹل پہ بٹھاتا ہے, آپ اتنے رول ماڈل ہو جاتے ہیں, اپنے بچے کے فیوریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف لو اینڈ رسپیکٹ آپ کو they will seek you. دیکھیں that's how اللہ تعالیٰ has made the children, they are always going to seek you. اٹیچمنٹ ان کی نیڈ ہے, تو وہ ہمیشہ آپ کا اپروول سوچیں گے, آپ سے ایکسیپٹنس بھی چاہیں گے. آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اٹ ول ہیپن آٹومیٹکلی جب آپ ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں گے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے بھرپور تھے بچوں کے, جہاں ان کی انٹریکشنس ہیں, مطلب اتنی پیاری پیاری ایگزامپلس ہیں. حضرت امام حسن اور حسین جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کی کمر پہ چڑھ جاتے تھے, جیسے ہم لوگ پھسل ونڈا بناتے ہیں نا, تو اس طرح سے ان کے ساتھ کھیلتے تھے, کبھی نہیں روکا. جبکہ آج کیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بچوں کو پرے ہٹاؤ ان کو یہاں سے, ہم ڈانٹنا نہیں, تمیز نہیں ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے, تم لوگ کر کیا رہے ہو, غصہ دکھا رہے ہیں ان کو. حالانکہ بھئی اگر آپ نے محبت پیدا کرنی ہے اس عمل کے ساتھ, تو آپ کو بچے کے ساتھ پلے سے انگیج کرنا ہے اور ان کو کھیل میں انگیج کرنا ہے. سملرلی ٹرکی کے اندر جو ماسک ہیں, مساجد ہیں, وہاں پہ بچوں کو ویلکم کیا جاتا ہے, وہیں پہ ان کے پلے ایریاز بنائے جاتے ہیں. یہاں وہاں سب پیشنٹ بھی ہیں سمیرا. میں بھی جب ہم گئے تو یہی ہم نے دیکھا کہ مطلب وہ بچے سامنے آ رہے ہیں, اریٹیٹ کر رہے ہیں, ماں لیکن نماز پڑھی, اس نے کچھ نہیں کہا بچے کو, اینڈ دے ور فائن. اور وہ یہ بات ہوتی ہے کہ تھوڑی سی دیر ہوتی ہے, اینڈ دین گریجولی جب آپ یہ عمل کرتے رہتے ہیں, یہی چیز ری انفورس کرتے رہتے ہیں, تو بچے سیکھ جاتے ہیں. بچے ہیں نا, دے ول گیٹ. نہیں دیکھیے نا, بچے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسجد سے محبت کرے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ 5 وقتہ نمازی بنے, لیکن اگر آپ بچے کو لے کر ہی نہیں جا رہے ہیں مسجد کے اندر تو یہ سب کیسے ہوگا؟ بالکل. اور آپ اتنی ڈانٹ پھٹکار اور اتنی کروشل آئے جب وہ, اگر بیچارہ, اگر میں بڑے بچوں کی بات کروں
تو اکثر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھیں تو ہم اتنی غلطیاں ان کی نمازوں میں نکال دیتے ہیں کہ وہ اگلے دن کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں پڑھ رہا نماز, یہ تو میں کھڑا بھی صحیح نہیں ہوں, میں نے تو نیت بھی صحیح نہیں باندھی ہے, تو میں تو نہیں پڑھ رہا, یہ تو بہت مشکل اچھا کام ہے. پوائنٹ ہے یمنا کہ ہم لوگ اپنے اوپر نظر کرنے کے بجائے نا ہم اپنی بچوں کی آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے بس کھڑا ہے ہمارے وہ. بچے کے اندر کیا پرابلم ہے, اس کو کیسے سے, کیونکہ ججمنٹ آ جاتی ہے نا سوسائٹی کی پوری, کہ وہ ہوگا کہ بھئی ہماری ساس کیا کہیں گی, ان کی دادی اماں کیا کہیں گی, ان کی نانی اماں کیا کہیں گی, ان کی پھپھو نے کیا سوچیں گی. تو یہ سوچ کے ہم اپنے بچے کی کریٹیوٹی دیکھیں, بچہ سیکھتا ہے غلطی کر کے, لیکن اگر آپ اس کو غلطی کرنے ہی نہیں دیں گے تو وہ سیکھے گا کیسے. اینڈ ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی بچوں کی نالج ہم سے کم ہے, تو وہاں پہ ہمارا رول آتا ہے, ہم گائیڈس ہیں, ہم ان کو پیار سے شفقت سے ہمیں گائیڈنس دینی ہے. یہ کام آپ کبھی بھی کریکٹیو ڈسپلن کے تھرو نہیں کر سکتے, کہ آپ ان کو اگر مار پیٹ کریں گے تو بچہ شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ڈر سے وہ کام چھوڑ دے گا, لیکن اس نے کچھ سیکھا, اس نے کچھ نہیں سیکھا. اور ہم اتھارٹی کو مطلب اسپیشلی اگر میں پیرنٹل اتھارٹی کی بات کروں تو ہم بڑا اس کو نا گلوریفائی کرتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ بہت تمیزدار ہے, میرا بچہ میں نے یہ بہت تمیز سکھائی ہے. اب وہ بچے بھی سے تو پوچھو کہ آپ نے کیسے سکھائی, آپ کیسے ہیں, بیکاز اے لاٹ آف ٹائم ویئر پیپل آر بریگنگ اباؤٹ دیئر چلڈرن, اگر آپ بچوں سے پوچھیں تو دیر لائک کہ کیا مصیبت ہے یہ, مطلب کیا مطلب دے کانٹ سے اٹ بیکاز وہ ہے پیرنٹس ہیں. دیکھیں آئی کمپلیٹلی ایگری ود دس فیکٹ کہ ہر والدین, ہر ماں باپ جو ہے اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں. کبھی بھی آپ کسی سے بولیں گے نا تو کہ آپ پیار نہیں کرتے بچے سے, وہ کہیں گے کیا بات کر رہی ہیں آپ, ہم تو اپنے بچے سے بہت محبت کرتے ہیں. لیکن ان کی اس اظہار میں وہ جو محبت سمجھ رہے ہیں, کیا وہ بچے کو بھی محبت فیل ہو رہی ہے اندر سے کہ ہاں یہ مجھ سے بہت محبت کر رہے ہیں. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کنڈیشنز اٹیچ کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی تمہارے اچھے گریڈز آئیں گے تو پھر ہم تمہیں پیار کریں گے, یا اگر تم پڑھائی میں اچھے ہو گئے تو تم اچھے ہو, نہیں تو پھر چچا کا بیٹا زیادہ اچھا ہے تم سے, کمپیریزن لے آتے ہیں وہاں پہ ہم. کنڈیشنل لو ہو گیا, وہ بچے کو لو محسوس ہی نہیں ہوتا. اگر وہ بچے سے جا کے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں میرے والدین مجھ سے محبت نہیں کرتے. لیکن سمیرہ آئی تھنک بہت سے لوگ ہمیں یہ دیکھنے کے بعد یہ کویشچن کریں گے کہ جیسے اگر آپ بات کر رہی ہیں دین کی, کہ دین اوبویسلی بہت رائٹس ہیں پیرنٹس کے, ایک رسپیکٹ ہے, ایک مرتبہ ہے, اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کو آپ اف تک نہ کہیں. سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دیٹ, بیکاز اے لاٹ آف پیرنٹس ول بی کویشچننگ کہ یہ کیا ایک نیا کانسیپٹ لے آئے اٹھا کے, بیکاز قرآن تو کہتا ہے, اور وہ آئی ایگری جو آپ ایک بات کہہ رہی ہیں کہ اوبیڈینس کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سینس میں نہیں کہی کہ آپ بچے کی سننا ہی چھوڑ دیں اور بس صرف اپنی چلائیں, کہ بچے کو بس آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اطاعت کرنی ہے. بچہ کین ڈفر, کین ڈس ایگری, بٹ ود ریسپیکٹ اینڈ کائنڈنیس. تو یہ والا اگر ہم ایلیمنٹ دیکھیں تھوڑا, دیکھیں اطاعت کا تو جو لفظ ہے نا قرآن کے اندر صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے, اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور بچہ بھی اگر ہی از ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ بالکل آؤٹ آف دا دین ہے تو اس کے اندر ہاں اس کو تو ایک الگ کیس ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہاں. اچھا دوسری بات آ گئی کہ قرآن کے اندر جیسے ہے کہ بھائی اپنے والدین کو اف تک مت کہو, تو یہ بڑا ایک یہ لیسن ہے پیرنٹس کے لیے. کہوں گی یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف بچوں سے بات نہیں کر رہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیرنٹس کو بڑا ایک زبردست لیسن سکھا رہے ہیں. وہ کیا کہ اگر تو آپ کو ایسا بچہ چاہیے کہ جو اس کے اندر اتنا صبر ہو کہ جب آپ اتنے بوڑھے ہو جائیں, اتنے انریزنیبل ہو جائیں کہ بچہ اف والی حالت پہ پہنچ جائے تو بھی وہ اف نہ کہے آپ کو. وہ کب ہوگا, وہ تب ہوگا یمنا جب آپ اپنے بچے کے سامنے رول ماڈل یہ پیش کریں گے کہ جب بچہ آپ کا چھوٹا تھا, انریزنیبل تھا, ٹینٹرمس تھرو کرتا تھا, اس آپ نے بھی اف نہیں کی, آپ نے بھی اف نہیں کی. اینڈ پلس یو ور وائز انف کہ وہ بچہ آپ سے خود اتنا اٹیچ اور محبت کرے کہ وہ اس کے دل میں وہ اس کا ایلیمنٹ ہی نہ آئے. دیکھیں بچے تو اتنے میرے خیال پروگرامڈ ہیں کہ آپ سے اٹیچمنٹ کی, اس کو ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں سیکیور اٹیچمنٹ, جو آپ نے بچے کے ساتھ سیکیور اٹیچمنٹ بنانی ہے. تو وہ کیسے ہوگی, بائی گیونگ دیم انکنڈیشنل لو, بغیر کنڈیشنس کے. یہ نہ جوڑیں کہ بھائی کھانا پورا کرو گے تو ماما خوش ہوں گی, چائلڈزم ہے. یا اگر تم نے بات نہیں مانی, اب دیکھنا تمہارے ساتھ برا ہی ہوگا, یہی ہوگا تمہارے ساتھ, میری بات نہیں سنے اب دیکھنا کیا ہوگا, برباد ہو جاؤ گے تم. تھریٹس, ابیوز, یہ ایموشنل ابیوز ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں نا, آپ بچے کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ تھوڑی تھوڑی توڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو محفوظ کر لیں اس وقت میں جب وہ بچہ چھوٹا ہے, یقین مانیں یمنا وہ بچہ جب بڑا ہوگا نا وہ دل سے خدمت کرے گا والدین کی, وہ دل سے اس کے دل سے نکلے گا ہی نہیں. اور وہ آپ کی اس بات سے نا مجھے وہ بھی آیت یاد آ رہی ہے ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ جیسے انہوں نے مجھے شفقت سے پالا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ از لائک ٹیلنگ دا پیرنٹس کہ شفقت سے پالنا ہے. بالکل, اور اللہ نے بولا جتنی شفقت سے تم نے پالا ہے نا اتنی شفقت پھر میں تم پہ کروں گا. سو یمنا ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر بچوں کی ویلیو بڑی ریڈیوس کر دی ہے
کہ ایک وہ میں کتاب پڑھی تھی، اس میں بڑا ایک زبردست انہوں نے اپنا ایکسپیرینس لکھا تھا کہ وہ ایک سفر کر رہے تھے جہاز کے اندر، اینڈ ایک بچہ بھی جہاز کے اندر موجود تھا. آپ کو پتہ ہے نارملی یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے جہاز میں بچے، تو وہ بچہ بھی جہاز کے اندر تھا اور بڑا خاموش سے بیٹھا ہوا اپنا کچھ گیم کھیل رہا تھا. تو جب جہاز لینڈ کیا تو ایک حضرت جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اٹھتے ہی کہا کہ بھئی آپ کا بچہ تو بڑا اچھا ہے. اور تو اس پہ وہ صاحب جو انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہوں نے کیوں کہا، کیا اس کی کیا مطلب اچھے کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا ڈیفینیشن ہے اچھے کی. وہ اس بچے کو تو نہیں جہاز میں جانتے، اچھے سے بیٹھا، وہ صرف جہاز میں خاموشی سے بیٹھا کہ اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا. تو وہ کیا تھا، اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک وہ خاموش بچہ تھا اور کسی بھی بڑے کو اس نے پریشان نہیں کیا بس، تو وہ اچھا بچہ ہے. جبکہ ابھی جو آپ بات کر رہی تھی کہ جو ہم لیڈرز دیکھتے ہیں یا جو بھی ریولیوشنسٹ رہے ہیں جنہوں نے کوئی دنیا میں اپنا مارک بنایا ہے، دے ہیو آلویز بین ریبلز اینڈ دے ہیو آلویز کویسچنڈ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ. تو جو بچہ کچھ کر ہی نہیں رہا، بیٹھا ہوا ہے اور صرف اوبے کر رہا کیوں نہیں کرے گا، پھر وہ بیٹھے ہی رہے گا. پھر وہ بلکہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ انتظار کرتا رہے گا کہ کوئی مجھے کچھ بتائے تو میں کچھ کروں. دے ول آلویز ویٹ فار اٹ. اندر سے کوئی موٹیویشن، انٹرنسک موٹیویشن نہیں ہوگی ان کو. ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں اور ہماری تربیت کچھ اور ہے. بالکل ہماری opposite تربیت جا از رہی ہیں. بالکل گوئنگ اگینسٹ واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ آف دیم. اچھا سبینہ، یہ تمام ڈسکشن کے بعد مطلب آئی ہیو کم ٹو دس انڈرسٹینڈنگ کہ ہم اپنی پوری نیک نیتی میں، مطلب ایز پیرنٹس، ناٹ انٹینشنلی آبویسلی، نو بڈی وڈ وانٹ ٹو ڈو اٹ، کہ ہم ایک طرح سے اپنے بچے کی ول توڑ رہے ہیں پوری، اس کی کوئی ہے ہی نہیں سے نا. ہم صرف اپنی محبت میں اپنے حساب سے اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ویسا بن جائے جیسے ہم چاہ رہے ہیں. تو اس کا واٹ ڈز اٹ لیڈ ٹو، ہمارا اس کا کیا آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہم مطلب اندھا دھند بس پیرنٹنگ کر رہے ہیں؟ مطلب ویئر ڈز دیٹ کانشیسنیس کم ان ٹو، کیا ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ کنفیوز ہم خود ہیں اس کا مطلب ایز پیرنٹس. بالکل. دیکھیں یمنا، ہمارے ہاں جو معاشرہ جس طرح سے ہمارا بنا ہوا ہے، جیسے ایک نیا کپل کی شادی ہوتی ہے، اسے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بس اب بچہ جلدی ہو جائے. سو بچہ اس کائنڈ کا مائل اسٹون آپ کی لائف کا، کہ بس اب شادی ہو گئی اور اب ایک بچہ ضروری ہونا اس چاہیے. طرح بچے کا اچھا اوبیڈینٹ ہونا ہمارے لیے مائل اسٹون ایک بن مائل گیا اسٹون ہے. ہے. اس طرح سے بچہ ہونا ایک مائل اسٹون ہے. مطلب اس کے اندر ہم وی ڈونٹ ریلی تھنک اباؤٹ اٹ کہ بھائی کیا بچہ اب اگر زندگی میں آنے والا ہے، آر یو ریڈی فار اٹ؟ کیا آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ اپنے ایموشنس پروسیس کر سکتے ہیں، کہ آپ کے اپنے گولز ہیں اور جن کو آپ نے اپنے ٹراماز ایڈریس کر لیے ہیں اور آپ بچے پہ پروجیکٹ نہیں کریں گے اب ان کو. تو وہ بچہ ہونا از اے مائل اسٹون، بس وہ ہو گیا. اینڈ دین اکثر پیرنٹس جسٹ فائنڈ دیم سیلفز کہ اچھا اب تو ہو گیا، بچہ ہو گیا، اب اس کو پالنا ہے. اچھا اب کیونکہ اگر آپ نے وہ آپ کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بچہ از اے مائل اسٹون ان مائی لائف اور اب یہ بڑا ہوگا، پھر یہ میرا ریٹائرمنٹ پلان بن جائے گا، یہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ آن دیم اینڈ یو وانٹ ٹو کیپ دیم ڈپینڈنٹ آن یور سیلف. وہ آپ کی اپنی نیڈ ہے، بیکاز آپ کے اپنی سیلف ورتھ جو ہے نا وہ اس بچے سے ڈرائیو کر رہے ہیں. یہ بھی چائلڈزم کی فارم ہے نا، یہ کانسیکوینسز ہیں بیسیکلی. 100% چائلڈزم. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ وہ چائلڈزم اتنے چھوٹے سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تبھی ہمارے جو اتنے بڑے بڑے 30-40 سال کے بھی جو ہمارے لڑکے ہوتے ہیں، بچے شادیاں ہونے کے باوجود بھی وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کی ذمہ داری میں ابھی تک بڑھاپے تک ماں جو ہے نا وہ لیتی رہتی ہے اور اس کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور وہ بھی خوشی خوشی خدمت کرواتا ہے. وہ ایگزیکٹلی دیکھیں، یہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ بچے جو ہے نا جن کو ہم کہتے ہیں کیوٹ ہے یہ بہت. سو صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کی کیوٹنس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، بچے بھی سیکھ جاتے ہیں کہ اگر میں کیوٹ ہوں تو میں بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں ایڈلٹس کو، ایونچولی مجھے بھی پریولیجز ملیں گے. تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو جیسے آپ نے بات کی نا، جو 30 سال کے مرد ہیں وہ بھی ابھی تک بیبی ایکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے سب پریولیجز اٹیچڈ ہیں. میں جب تک بیبی ایکٹ کرتا رہوں گا، لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے رہیں گے، میری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی. اینڈ آئی تھنک وہ یہی بات ہے سمیرہ کہ ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ اٹ گو، بیکاز شاید اس میں ہماری ایز پیرنٹس بھی پھر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو میری ضرورت ہے، وہ والا ایلیمنٹ کہ میں اس کو اس لیے بچہ بنائے رکھوں. ناٹ جسٹ مین، مطلب ہم وائی لیبل مین اونلی. اگر ہم لڑکیوں کو بھی چلیں کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ لڑکیوں کو پیمپر کرتے ہیں یا بڑے ہونے تک ان کے نخرے اٹھاتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں نا ان کو ایک وہ اس میچورٹی پر نہیں آنے دیتے، اس انڈیپینڈنس پر نہیں آنے دیتے کہ میں ہوں نا، میں کر رہی ہوں. وہ شاید اس لیے کہ ہمیں خود ایک ویلیڈیشن چاہیے، دے نیڈ می، دیٹ یو نو آئی ایم اسٹل وانٹیڈ، آئی ایم اسٹل ورتھی. یہ ہماری اپنی شاید ایز پیرنٹس ایک لیک آف پرپز ہے یہ نا. مطلب اگر آپ نے اپنے بچے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ یار جو یہ کرے گا اسی سے ڈیفائن ہوگا کہ میری کوئی ویلیو ہے اس لائف میں یا نہیں. اگر اس کے نمبر آئیں گے تو میں اچھی ماں ہوں، اگر اس کو کل اچھی جاب ملے گی تو میں اچھی ماں ہوں، یا یہ اس نے سبزی پوری کھا لی تو میں اچھی ماں ہوں.
اگر آپ بچے کے بیہیویئر پہ، بچے کے ایکشنس پہ اپنی ججمنٹ لے کے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یو ول ہیو دا نیڈ ٹو کنٹرول اٹ. کیونکہ اگر آپ کنٹرول نہیں کریں تو پھر آپ کی پوری ذات کا جو وہ ہے محور ہے وہ خطرے میں آ گیا نا. تو آپ تو بچے کی ہر کوشش کریں گے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی. ابھی یہ تو ایڈلٹ کی آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ آئی تھنک میں بہت ینگ ایج میں بھی دیکھ رہی ہوں, بینگ اے ٹیچر اینڈ بینگ انٹریکٹنگ ود فیملیز. یہ میں دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس بچوں کی پروگریس اپنے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ میرا بچہ اگر اچھا پرفارمر ہے تو وہ میری سکسیس ہے. ٹھیک ہے آپ کی سکسیس ہے, لیکن اگر وہ نہیں پرفارم کر رہا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس میں آپ کا کوئی قصور ہے یا آپ کوئی برے پیرنٹ ہیں. اینڈ اسی ڈر سے پھر ہم فیملیز میں بھی ایک طرح سے فیملیز میں بھی یہ ڈسکشن ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی یہ تو اچھی ماں نہیں ہے, یا ان کے بچے کے اچھے نمبر نہیں آ رہے تو یعنی کہ ماں نہیں دیکھ رہی, ماں نہیں پڑھا رہی. تو ہم اس سے بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں وچ برنگز آن ایڈڈ پریشر ٹو دا مدر ایز ویل ایز دا چائلڈ. ہماری کمیونٹی جو ہے نا اٹ ہیز ٹو بی ویری اسٹرانگ. اینڈ اکثر ہم نے شاید وہ پرانا افریقن پروورب ہے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے کڈ. بالکل میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ It doesn't take a village to raise a child. It takes a village to support the mother. The mother and the child. mother کو سپورٹ کیجیے. جو جس طرح سے وہ اپنے بچے کو پال رہی ہے نا وہ کانفیڈنس سے کر پائے گی, اور پھر وہ اپنے بچے سے اپنی سیلف ورتھ ڈیفائن نہیں کرے گی. دیکھیں جو ہم نے کہا نا کہ سکسیس ہے نہیں ہے, میں کہوں گی ہے ہی نہیں, سکسیس ہی نہیں. بچے کے نمبر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, اس کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس چیز کو تو آپ ختم کر لیں اپنی زندگی سے کہ بچہ اگر کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, آپ نے اپنے بچے کے لیے ایک ایموشنل ایک سپورٹ کا سسٹم بنانا ہے, تاکہ وہ بچہ جب باہر جائے, جب وہ دنیا سے نپٹے, کبھی اس کو بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ میں واپسی جاؤں گا تو ایک میرے پاس سیف ہیون ہے جہاں میں جا کے اپنے ایموشنس ایکسپریس کر پاؤں گا. لیکن اگر آپ نے اس بچے کو شروع سے یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ تو اچھا بچہ ہے کیونکہ یہ خاموش رہتا ہے, تو وہ بچہ ایکسپریس کیسے کرے گا؟ اور ایکسپریس نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا, وہ گھٹتا چلا جائے گا, اپنے اندر ہی اندر گھٹتا جائے گا. جتنا آپ سپریس کریں گے اپنی فیلنگس, بیماریاں ہو جاتی ہیں ہم نا, اس سے آپ کو پتہ ہے. میں اکثر یہ بات سمجھاتی ہوں اپنے تھراپسٹ کلائنٹس کو کہ بھئی اگر بچہ یا آپ خود بھی اپنے ایموشنس کو پروسیس نہیں کریں گے, دے آر لائک انڈائجسٹڈ فوڈ ان یور باڈی, دے آر ول میک یو سک. تو سملرلی جو چھوٹا بچہ ہے جس کو ہم لوگ اتنا انسان ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس کی فیلنگس کو آنر کریں. یہ اچھا یہ رو رہا ہے, یہ ہمیں مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں, ہم تو نہیں کرنے دیں گے اپنے آپ کو مینیپولیٹ, اور ہم اس کو ایک بیٹل بنا لیتے ہیں باقاعدہ بچے کے ساتھ کہ ہم تو نہیں ہوں گے مینیپولیٹ تم سے, بجائے اس کی کہ دیکھیں کہ بچہ اس وقت سفر کر رہا ہے, دا چائلڈ از ہیونگ اے ہارڈ ٹائم, وہ آپ کو ہارڈ ٹائم نہیں دے رہا, لیکن ہم اس کو ایکنالج کیوں نہیں کر پا رہے؟ چائلڈزم کی وجہ سے. کیونکہ وہ چائلڈزم اتنا انگرینڈ ہے ہمارے دماغ میں کہ ہم نے بچوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ بھرپور مکمل انسان ہے, اور اس کی اداسی, چاہے وہ اداسی سے اتنی سی ہو کہ کسی نے مجھے انگلی لگا دی, کوئی بات نہیں, وہ پھر بھی ویلڈ ہے, وہ اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا ایک ایڈلٹ کا ٹراما ویلڈ ہے اگر اس کو کوئی چھوتا ہوا چلا جائے. سو بات یہ ہے نا کہ ہم بچوں کو جو عزت دینی ہے نا, وہ اس کا کیا معیار ہونا چاہیے. تو اپنے دماغ میں ایک ایسے بزرگ ہستی کو لے کر آئیں جس کی آپ بہت عزت کرتے ہیں, جس کا آپ بہت ریگارڈ کرتے ہیں, جس کی نصیحت بھی آپ مانتے ہیں اور خوشی خوشی مانتے ہیں. تو ایسا ایک امیج لے کر آئیے, اور ان کو جو آپ عزت دیتے ہیں نا وہ عزت آپ اپنے بچے کو دیں. مجھے پتہ ہے بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, ایون میرے لیے بھی بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ہمارے لیے اتنا بلو پرنٹ ہمارا بنا ہوا ہے, ہم اتنے کنڈیشن ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ایکشن سے, ہمارے فیشل ایکسپریشن سے ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں, اور وہ اکثر چائلڈزم کا ہی میسج ہوتا ہے. سمیرہ, تو پھر واٹ ڈو وی ڈو ایز پیرنٹس اگر ہم سوچیں, ٹھیک ہے, بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو چینج اوور نائٹ, اوبویسلی اٹ ول ٹیک ٹائم, کیونکہ یہ اتنا انگرینڈ ہو گیا ہے ہمارے اندر کہ ہمیں ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ بچوں کو بھی عزت دینی ہے. تو اس کو واٹ شوڈ بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, کیا کریں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ٹرائنگل کا, ٹھیک ہے, اسٹیٹ, انسٹیٹیوشن اینڈ پرسنل. چینج اسٹارٹس فرام پرسنل لیول, آپ نے انڈیویجول لیول پہ چینج اسٹارٹ کرنی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی اگر سن رہے ہیں چائلڈزم کے بارے میں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے. ایجوکیٹ کریں کہ کون کون سے ایکشنس ہیں, کون کون سے رائٹس ہیں بچوں کے. دیکھیں اسلام کے اندر بھی والدین کی یقیناً بہت حقوق ہیں, بچوں کے بھی بہت حقوق ہیں, شفقت کا, ان سے اوپر رحم کا, محبت کا, ان کا خیال رکھنے کا, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کا. اور مطلب میں کہوں گی کہ کسی بھی چیز سے جس سے ان کو تکلیف پہنچے وہ تو اسلام کے اندر ہم کر ہی نہیں سکتے کسی بھی بچے کے ساتھ, چاہے وہ ہمارے الفاظ سے ہو, چاہے وہ ہمارے فیشل ایکسپریشن سے ہو, چاہے وہ خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے ہو. ہاتھ سے تو میں کہوں گی بہت ایکسٹریم ابیوز ہے.
ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. کیسے رکھیں گے ہم؟ دیکھیں اگر آپ اپنے اوپر کام نہیں کریں گے نا، اگر آپ اپنے مائنڈ فلنس پہ کام نہیں کریں گے، اگر آپ پریزنٹ نہیں ہیں، اگر آپ پاز نہیں لیتے، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھتے، بھئی کس نے کہا ہے کہ آپ اپنی صبح کی چائے اور ناشتہ مس کریں اور پھر اس کا غصہ بچے پہ نکالیں اور جھنجھلا جائیں؟ نہیں، آپ کریں، ناشتہ کریں، تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں، اپنے لیے وقت نکالیں، تھوڑا سا اپنا کھانا پینا رکھیں. دیکھیں ایک اور چیز، بچے کے ساتھ بھی جو ٹائم آپ گزار رہے ہیں نا، وہ آپ کا می ٹائم ہے. یہ مت سوچیں کہ میں اکیلی بیٹھوں گی تو مجھے می ٹائم ملے گا تو میں اپنا خیال رکھوں. اسی کو انجوائے کریں آپ، بچے کو انجوائے کریں، بچے کے ساتھ کھیلیں، وہی آپ کا می ٹائم بن جائے گا، وہ آپ کے لیے نرشنگ ہو جائے گا. اور جب آپ اس طرح سے بچے کو انجوائے کرنا شروع کریں گے نا، اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا چور ہے، یعنی مجھے یہ کام ایک اور ایڈیشنل ملا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلانا لگنے لگتا ہے. برڈن نہیں سمجھیں اس کو. وہ سر عباس حسین آئے تھے ہمارے پوڈ کاسٹ میں، بڑی زبردست بات کی کہ کووڈ میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمیں اپنے ہی بچے برے لگتے ہیں بیکاز آف چائلڈزم. یہ نا بیکاز اتنا وہی نا کنڈیشن ہوئے ہوئے ہیں ہم بچوں کے کو ڈیگریڈ کرنے میں. لیکن جب آپ اس کو تھوڑا سا لینس شفٹ کریں، تھوڑا سا اپنے دن جب گزر جاتا ہے نا، ایک بچے سے سوال کر لیا کریں. وہ سوال بڑا سمپل سا ہے، کیا دن میں نے کچھ ایسا کیا جو آپ کو برا لگا اور جس پہ مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے. اس سے آپ کو وہ ساری باتیں پتہ لگنا شروع ہو جائیں گی یمنا، جو کہ چائلڈزم کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے چینج کریں گے. اچھا ایوری ٹائم جو اپالوجی کرتے ہیں نا ہم بچوں سے، جب ہم بچوں سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے برین کے اندر نا ری وائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جتنی دفعہ ہم کریں گے نا، وہ جو بلو پرنٹ ہے چائلڈزم والا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا. اور بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری بھی وائس ہے، ہماری بھی عزت ہے. اینڈ بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ اگر غلطی ہوتی ہے تو معاف کرنے میں یا معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں. بالکل، آپ یہ بھی ایک میسج دے رہے ہیں نا بچوں کو. ٹرو. اینڈ آئی تھنک سیلف کیئر بہت ضروری ہے سمیرہ، کہ اگر ہم خود سیلف کیئر کریں گے، اپنا خیال رکھیں گے، اپنے بارے میں سوچیں گے. وہ کہتے ہیں نا کیپ یور کپ فل. جب آپ خود فل ہوں گے، خوش ہوں گے، تو پھر آپ خوشی بانٹیں گے نا، اور بچوں کو بھی خوش رکھ پائیں گے. خود ہی ایجیٹیٹڈ، فرسٹریٹڈ، انوائڈ ہیں تو پھر کیا کریں گے بچوں. لیکن دیکھیں اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، ہم نے کپ فل کی بات کی نا، ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ایک ہی خیال ہے کہ چلڈرن آر لائک لیکی بکیٹس، یعنی وہ ہماری بکٹ کے اندر ہولز ہیں. خدا نخواستہ ایسا ہے نہیں، پر وہ چائلڈزم والا ہی آئیڈیا ہے کہ یار ہمارا جو کپ ہے نا وہ بچے ڈرین کر دیتے ہیں. نہیں، وہ بچے ڈرین نہیں کرتے، وہ آپ خود ڈرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ نے خود ہی بیلنس کرنا ہے. اس کا بچے پہ رسپانسبلٹی ڈالیں بھی نہیں. آپ کی فیلنگس آپ کی فیلنگس ہیں، بچے کی فیلنگس بچے کی فیلنگس ہیں، اور بچہ آپ کی فیلنگس سے بالکل رسپانسبل نہیں ہے. آپ نے اپنی فیلنگس خود پروسیس کرنی ہے. اپنا ٹائم جو نکالنا ہے نا اپنے، وہ یہ نہیں کہ می ٹائم ہے تو پارلر جانا ہے یا وہ بھی اچھی چیز ہے، شاور لے لیا، می ٹائم کر لیا، گڈ تھنگس. پر ایکچوئل جو می ٹائم ہے نا، تھوڑا سا ٹائم ریفلیکشن کے لیے نکالیے. تھوڑا سا ٹائم اپنے ساتھ بیٹھیں، اپنے اعمال پہ، اپنی تھاٹس پہ، اپنی سوچوں پہ تھوڑی فکر کریں. پھر جرنلنگ کریں، بہت ایک اچھا ٹول ہے آپ کے لیے. ریفلیکٹیو جرنل رکھیں کہ بھئی آج میں نے کیا کیا، کیا غلطیاں کی، کیسے میں سدھار سکتی ہوں یا میں کیسے سدھار سکتا ہوں ان چیزوں کو. مائنڈ فلنس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن کریں، گراؤنڈنگ سیکھیں، بریتھ ورک سیکھیں، گہرے سانس لیا کریں تاکہ بچوں پہ غصہ نہ نکلے. ایز پیرنٹس آئی تھنک ہم فضول کی اسکرولنگ کافی کرتے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم مائنڈ فل اسکرولنگ کرنی شروع کر دیں اور کام کی چیزیں دیکھیں. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی اسٹارٹ ریسپیکٹنگ چلڈرن. اور آئی تھنک ایز اے سوسائٹی یہ بہت مشکل ہے ہمیں ہضم کرنا کہ بچوں کی بھی کوئی عزت ہے، اور ہم بچوں سے بھی معافی مانگ سکتے ہیں، اور بچوں کے رائٹس جو ہیں وہ ایکسرسائز کریں اور کروائیں. پوڈ کاسٹ کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. ڈو مینشن ان دا کامنٹس کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیزیں کی ہوں جس پہ آپ شرمندہ ہیں اور آپ نے اپنے بچوں سے معافی مانگی ہو. ڈو شیئر ود اس. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب موم کاسٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.